نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک کام کے لیے جوڑا ہے، اس کی توفیق دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں نعمت میں اضافہ کر دوں. تو نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی کرنا چاہیے، دل سے بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیں تو اسے اسلام کی طرف آگے بڑھاتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے کراہیت ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت ہوتی ہے اور کفر سے نفرت ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کیا ہے کہ انسان کو کفر میں یعنی ایمان چھوڑنا اتنا مشکل لگے جتنا آگ میں جل جانا بھی مشکل نہیں. یعنی آگ میں کوئی زندہ جلا دے یہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ انسان ایمان چھوڑ کے کفر پر آ جائے. یہ سب وہ کیفیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. آج ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 جو آپ کے سامنے بارہا پڑھی بھی گئی، اس کا ترجمہ بھی بیان ہوا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کی اہمیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یعنی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم لوگ، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود کسی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کیا کرتے ہو. اس کے ترجمے کئی طرح سے علماء نے کیے ہیں. کنتم تحبون اکثر جو سیاق و سباق سے اور شان نزول سے، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون تھا جس سے یہ بات کہی جا رہی تھی، تو اکثر مفسرین نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نعوذ باللہ جنہیں وہ بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ. تو اب اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا زوم ہے، یہ خیال ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یا یہ کہ اگر تمہارا ارادہ واقعی یہی ہے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں جو آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا. اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے لیے.
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرنے لگے گا، جو کہ زیادہ بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ نا کہ میں اللہ سے محبت کروں، تو بتایا کہ تم اللہ سے محبت کا صرف دعویٰ کر رہے ہو اگر میری اتباع نہیں کر رہے۔ اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی رسول اللہ کی اتباع کے بغیر، یہ بات تو یہاں واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ میری اتباع کے بغیر اللہ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، حالانکہ اسے لگ رہا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ کیسے چلے گا کہ محبت واقعی ہے یا نہیں؟ تو محبت تو ایسی شے ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی تو کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے آیا محبت ہے یا نہیں۔ جیسے شوہر اپنی بیوی سے کہتا رہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ تو زندگی میں پتہ چل رہا ہے، صرف یہ کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر بیویوں کا معاملہ تو دیگر ہے، وہ تو کبھی ثابت نہیں ہوگا جتنا آپ کر لیں۔ البتہ محبت کی علامات کے اندر کیا ہے کہ انسان اس کے لیے کیا کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، کیا قربانی دینے کو تیار ہے، انسان کی ترجیحات اس کی ترجیحات کے مطابق ڈھل جائیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہمیں نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست لوگوں کو سے بات چیت نہیں کرتا، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا کہ انسانوں کے جسم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ ان سے براہ راست بات کرے، ان یکلمہ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایک طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ رسول بھیجتے ہیں، رسول پر وحی بھیجتے ہیں، رسول آ کر بتاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں محبت نہیں کر سکتا جب تک اتباع رسول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ لیکن یہاں اس سے آگے کی بات بتائی گئی، یحببکم اللہ، یعنی جب تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ سے محبت تو کرنے لگو گے، مگر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ اس سے بھی آگے کی شے ہے، اس سے آگے کا انعام ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، یہ تو پھر بھی ایک اچیومنٹ ہے، مگر اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، یہ تو انسان کو سب کچھ مل گیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ خاص طور پر عیسائیوں سے جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 31 ہے، سورہ آل عمران کے تقریباً آغاز سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں سے ایک کلام فرمایا ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی عیسائیوں سے مکالمہ ہے، اس آیت کے بعد بھی عیسائیوں سے مکالمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے حوالے سے ذکر ہوا، مریم سلام علیہا کا ذکر ہوا، اور پوری سورہ آل عمران، تقریباً پوری نہیں، آدھی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، شروع کے 10 رکوع وہ عیسائیوں سے ہی خطاب ہے تقریباً۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر کیا مسائل ہیں اور کیا باتیں صحیح ہیں۔ رسول سے محبت کرنا تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ بات غلط ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہو۔ یہ ساری بات ان سے کہی جا رہی ہے، اور اسی کے درمیان میں یہ آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آج بھی عیسائیوں کے اندر جو امتیاز ہے، جو خاص بات ہے، اور جس پر وہ بہت ناز بھی کرتے ہیں، وہ ہے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، حالانکہ وہ رسول کو رسول نہیں مانتے، خدا کہہ دیتے ہیں، یہ ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مگر وہ جن چیزوں پر زور دیتے ہیں وہ یہ ہیں، اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور دل جو ہے وہ خدا سے لگا ہوا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ان میں اچھی ہیں، جبکہ یہودیوں کے یہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ ان کے یہاں شریعت کی پابندی پر بہت زور ہے اور دل خالی ہے، روح خالی ہے، اخلاق کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز پر تم بہت ناز کرتے ہو، اللہ سے محبت، وہ ہو ہی نہیں سکتی اب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے تو یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ یہ بات انہیں یہاں بتائی گئی ہے۔
اب اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ تو اس شخص سے ہو رہی ہے جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے سورہ بقرہ میں یہ بات فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید ہیں اللہ کی محبت میں. خیال ہے کچھ آگے آگے آ جائے، یہ جگہ لیفٹ پہ خالی ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اہل ایمان کے لیے بات فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اشد حبا للہ، شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان یعنی ایمان کی حقیقت وہ کیا ہے؟ اللہ سے شدید محبت. اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ملتی جلتی اس سے قریب بات جو علماء نے اکثر اس آیت کے ذیل میں ذکر فرمائی وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، بغض رکھا کسی سے تو اللہ کے لیے کیا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور کسی کو کچھ دینے سے منع کر لیا، روک لیا، انکار کر دیا تو اللہ کے لیے کیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. یعنی انسان اللہ کے لیے ساری زندگی جی رہا ہو تو یہ اللہ سے محبت کی کچھ نشانی ہے. تو سورہ آل عمران کی آیت میں ہم نے پڑھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اور سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ رسول اللہ کی اتباع میں شدید ہوتے ہیں. یہ بات ہوئی نا واضح. لاجک منطق میں ہوتا ہے نا دو چیزیں جوڑ کے تیسری چیز نکال لیں، تو اس میں کیا ہے؟ ایمان والے تو رسول اللہ کی اتباع میں بہت شدید ہوتے ہیں. جو حقیقی مومن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید اتباع کرتا ہوگا، بہت زیادہ، ورنہ اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ نے فرمایا ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. سورہ احزاب میں اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایسا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے تو ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، اسی لیے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اس کی بالکل واضح مثال جو ہے اس حدیث کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں باب جو ہیڈنگ ہوتی ہے حدیث سے، امام بخاری ایک ہیڈنگ لکھتے ہیں جس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری اس حدیث سے کس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. حدیث میں تو بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، پورا واقعہ ہوتا ہے، لیکن جس بات کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا جو اس میں سے حکم نکال رہے ہیں وہ ہے حب رسول اللہ، حب رسول اللہ. اس پہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ یا جب تک میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے. دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی جان کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ توقف فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ہاں اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یعنی فیصلہ کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ جو ایک رکاوٹ تھی یہ بھی ہٹا دو، کہ رسول اللہ اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہو گئے. تو اس میں بھی اور اضافہ ہو گیا اور وہ آیت کی جو ہے وضاحت پوری ہو گئی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں. تو آج ہمارا سمجھنے کی بات کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جس میں ایک بڑی اہم بات ہے رسول اللہ سے محبت. اب ہم یہ ذرا غور کریں کہ اتباع کیا ہوتا ہے. ہمیں اتباع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان حکیم رحمہ اللہ کی زبانی یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کچھ اہم باتیں ذکر کر رہے ہیں. اس میں فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی. معذرت کے ساتھ یہ جو ٹکڑا ہے یہ حضرت لقمان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. واتبع سبیل من اناب الی، حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، مگر ان نصیحتوں کے درمیان کچھ باتیں اللہ نے خود بیان کی جس میں والدین کے حقوق تھے. حضرت لقمان کیونکہ اپنے بچے کو اپنے ہی حقوق نہیں بتانے میں شاید انہیں کچھ عار ہو، کچھ شرم ہو کہ میں اپنے ہی حقوق بیان کروں، تو اللہ نے اس میں ان کی نصیحت کے درمیان میں بیان کر دیے. اس میں یہ ہے کہ والدین کے بہت حقوق ہیں، چاہے وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہوں، یعنی ایکسٹریم، اللہ نے سب سے ایکسٹریم مثال بیان کی. ظاہر سی بات ہے والدین سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطی، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ ایک تو ہے خود شرک کرنا جو بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک یہ ہے دوسرے کو شرک پر مجبور کرنا، یہ اس سے ڈبل جرم ہے. تو والدین کی جو سب سے ایکسٹریم ہو سکتی ہے غلطی، اس کا ذکر کیا اللہ نے کہ اگر یہ والی غلطی بھی کر رہے ہوں کہ والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہوں، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا تو نہ ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو، یعنی ان کی خدمت پھر بھی کرو. اتنی بڑی غلطی، اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کے باوجود یہ تو ہے کہ والدین کی یہ والی بات نہ مانو مگر پھر بھی ان کی خدمت کرو. اور پھر آگے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، والدین کا کہا نہ مانو لیکن ان کی خدمت کرو. اور واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے جس بندے نے اپنی زندگی کا رخ میری طرف کر لیا، جس بندے نے اپنی زندگی کا پورا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اس کی اتباع کرو. واتبع سبیل من اناب الی، یعنی اس سیاق و سباق میں کیا بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نارملی انسان اپنے والدین کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ بچپن میں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، خاص طور پر لڑکے کے لیے اس کا باپ ہی آئیڈیل ہوتا ہے، اس کا باپ ہی سپر مین ہوتا ہے، اس کا باپ ہی سپر ہیرو ہوتا ہے. سب سے بڑا عالم بھی اس کا باپ ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی بھی اس کا باپ ہوتا ہے، سب سے بڑا ہیرو بھی اس کا باپ ہی ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی جو بھی باپ کرتا ہے وہ اس کو کاپی کرتا ہے،
چاہے باپ اچھے کام کرے یا برے کام کرے. اگر باپ کی اچھی عادتیں ہوں گی, تلاوت کرتا ہوگا, فجر میں اٹھتا ہوگا, مسجد میں جاتا ہوگا, جمعے کے لیے تیاری کرتا ہوگا, تو یہی ساری باتیں تھے بچے کے اندر بھی آ جائیں گی. اگر بات جھوٹ بولے گا, بہانے بنائے گا, سگریٹ پیے گا, تو بچہ بھی یہی ساری چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے کی ہیں. تو نور اتباع اسی کو کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی کر رہا ہے آپ بالکل ویسا ہی اس کے جیسا جیسا کرنا شروع کر دیں. لیکن جب آدمی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے باپ کی کچھ کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں. اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ہر انسان میں کمزوری تو ہوتی ہے, تو خدمت پھر بھی کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک دم آسمان سے زمین میں ڈال دے کہ میرے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, وہ تو انتہائی بے وقوف انسان ہے, اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کا. یہ ایک شفٹ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر آتا ہے انسان کے اندر. جب وہ اپنے باپ کی کچھ کمزوریاں پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اسے شوق لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اسے کامل سمجھتا تھا, بہت بڑا عالم, بہت سمجھدار انسان سمجھتا تھا. جب کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں تو شوق لگتا ہے, وہ فوراً دوسری طرف جھک جاتا ہے کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میرے دوستوں کو سب کچھ معلوم ہے. تو اس میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں والدین کے حقوق بیان کیے اور ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بیان کیا, ادھر یہ بھی بیان کیا کہ اتباع کس کی کریں. ضروری نہیں ہے کہ اتباع والدین ہی کی جائے, والدین کی خدمت کی جائے گی. اتباع کے لیے شرط ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جس نے اپنی زندگی کا سارا رخ میری طرف کر لیا. یہ ہے شرط. اگر وہ والدین ہی ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کا والد ہی بہت ہی نیک بزرگ, بہت ہی عالم, بہت ہی بڑا آدمی, اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, پھر تو اسی کے پیچھے چلے. جیسے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ جیل کے اندر جب ان کے ساتھیوں سے وہ ذکر فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے میں نے تو وہ راستہ اختیار کیا جو میرے باپ دادا کا راستہ ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو وہ راستہ اختیار کیا ہے جو میرے والدین کا راستہ ہے, باپ دادا کا. ان کے باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. اور ان کے دادا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام. تو جن کے والدین ایسے ہوں تو ان کو تو والدین ہی کے پیچھے چلنا ہے. لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ والدین کے پیچھے چلنا ہے, شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلیں جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اتباع کہتے کس کو ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے. اتباع کسے کہتے ہیں اس کا ایک اشارہ قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کیا ہے. اس کا ایک اور اشارہ بھی ہے سورۃ الفاتحہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم. اس میں ایک آیت کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. تو سیدھا راستہ کہاں ہے, کون سا ہے؟ وہ کوئی ہوا میں نہیں ہے, وہ کسی فزیکل راستے کا نام نہیں ہے. وہ کچھ لوگ ہیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے میں بھی گزار لوں, تیرے وہ نیک بندے جن پر تیرا انعام ہوا. ورنہ سیدھے راستے کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود اپنے ذہن سے سوچ لیں, جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیں, یہ سیدھا راستہ ہے. ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں, یا تو انسان کے اوپر براہ راست وحی آ رہی ہو تو ٹھیک ہے, کسی کی نہ سنے, جیسی وحی آ رہی ہے ویسے اس پہ عمل کرتا رہے. اور اگر ڈائریکٹ وحی نہیں آتی تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کب غلطی کر رہا ہوں؟ اگر میں صرف اپنی سنوں, جو مجھے سمجھ میں آئے اس پر عمل کروں, تو مجھے کب پتہ چلے گا کہ میں غلط چل رہا ہوں؟ تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے راستے پر چلتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان کی. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. تو انسان کسی نہ کسی کے راستے پر چل رہا ہوگا,
یا تو اللہ کے نیک بندوں کے راستوں پر چل رہا ہوگا یا اللہ کے مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر چل رہا ہوگا. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم آج بھی کسی نہ کسی کے راستے پر ہیں. ہم ابھی بھی کسی کی اتباع کر رہے ہیں. اب یہ سوچیں کس کی کر رہے ہیں, اس کے کچھ نشانات بھی ہیں. تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان سلیکٹ تو اس وقت کرے نا جب اسے پتہ چلے کہ میں نے سلیکشن کر لیا ہے, میں آلریڈی کسی راستے پر چل رہا ہوں. اب اس کو صحیح کریں, سلیکٹ کریں کہ کس کا راستہ سلیکٹ کیا ہے, کیا وہ صحیح لوگ ہیں یا غلط لوگ ہیں, کیا وہ صحیح لوگ ہیں یا غلط لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ہمیں اتباع کرنی ہے. اب اتباع خود بخود ہوتی ہے. جیسے بچے کی مثال آئی نا کہ بچہ خود بخود اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے, اسے کسی نے سمجھایا نہیں, نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہی چیز آپ کو اگر غور سے کچھ اس پہ دیکھنا ہے تو آپ فیشن کو دیکھا کریں کہ ہمارے معاشرے میں فیشن کیسے آتا ہے. کپڑوں کا فیشن, جوتوں کا فیشن, یا یہ کہ ہیئر اسٹائل کا فیشن, یا کان میں بالی پہننا, یہ کیسے آتا ہے. آپ دیکھیں ایک وقت آئے گا کہ سب کو ایک چیز اچھی لگنے لگے گی. سب نوجوان آپ کو کان میں بالی پہنتے پھرنے ملیں گے. آج سے 20 سال 30 سال پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کان میں بالی پہن کر لوگوں کے سامنے آ جائے. یعنی کھلے عام کان میں بالی پہننا کسی مرد کے لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. یا یہ کہ ایک انسان سپائکس والے ہیئر اسٹائل کے ساتھ آ جائے, یعنی وہ نوکیں خاص طور پہ بنائیں. وہ جو ہم صبح اٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ نوکیں بیٹھ جائیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نوکیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی کھلے عام سرے عام. اور اب یہ کیا ہے, یہ اچھا لگنے لگا نا. ایسے ہی آپ غور کریں, آج آپ پوری دنیا میں اگر پوری دنیا کے شہروں کی بڑے بڑے شہروں کی تصویریں دیکھیں یا وزٹ کریں تو آپ کو کچھ چیزیں کامن لگیں گی. سب میں ہر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے, جینس کی پینٹ پہنتا ہے, ہر کسی نے شیو کیا ہوا ہے ویسے ہی. اور وہ جو وہاں کے وہ فارمل ڈریس ہے وہ بھی کوٹ سوٹ اور ٹائی. پوری دنیا میں ایک ہی لباس ہے. کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ اب آپ سوچیں نا, جو آدمی لباس پہنتا ہے وہ بازار میں جاتا ہے, جو چیز اسے اچھی لگتی ہے وہی خریدتا ہے نا. تو یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہی چیز اچھی لگ رہی ہے, حالانکہ آج سے 100 سال پہلے ساری دنیا میں لباس الگ تھا. آج بھی آپ کو گاؤں دیہات کے اندر لباس میں کچھ مختلف, کچھ اسٹائل میں, ڈشز میں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں علیحدگی ملے گی, رہنے سہنے کے انداز میں کچھ ڈفرینسز ملیں گے. لیکن اب پوری دنیا ایک جیسی ہو گئی ہے. لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے ہم کرتے کیسے ہیں؟ یہ کب ہوا کہ پوری دنیا نے ایک جیسا لباس پہننا شروع کر دیا؟ اور جیسے ہمارے یہاں آپ کو یہ بینڈ نظر آتے ہیں نا, نوجوان گٹار لے کر اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ایک بینڈ بناتے ہیں, ایک میوزک ویڈیو بناتے ہیں. آپ پوری دنیا میں چاہے کوریا چلے جائیں, افریقہ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, آپ کو بالکل ایک ہی جیسے نوجوان ملیں گے. سب یہی کام کر رہے ہیں اور سب ایک ہی جیسے بینڈ بنا رہے ہیں, ایک ہی جیسے گانے گا رہے ہیں, ایک ہی طرح کے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. یہ سب ہمیں اچانک سے اچھا لگنا شروع ہو گیا. ہم نے کسی کی کاپی کرنا شروع کر دی سب نے. اگر آپ غور کریں گے کہ یہ کب ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اس وقت ہوا جب ٹیلی ویژن پوری دنیا میں گیا ہے, پھر ہالی ووڈ کی فلمیں پوری دنیا میں گئیں. تو ہیرو بنانا ہوتا ہے نا, تو وہ فلم میں اس کو ہیرو دکھاتے ہیں. اب اس ہیرو نے جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے سب نے ویسے پہننا شروع کر دیے ہیں. اس ہیرو نے جیسا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا تھا سب اب ویسے ہی بنا رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم کاپی کرتے ہیں, وہ ہمیں اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی ایسے بال بناؤ, یہ والے کپڑے پہنو, وہ خود بخود ہوتا ہے پھر. اسی لیے اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی طرف اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشابہ بقوم یا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کے جیسا بنے گا, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. من تشابہ یا من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ انہی میں سے ہے.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں پر پابندی لگاتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی انہیں پسند نہیں کرتے تھے. جو باہر کے جیسا بننے یا فارس کے جیسے یا کافروں جیسے عادتیں اپناتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. لباس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص پسندیدہ لباس تھا. یہ نہیں کہ کچھ پہننا حرام ہے یا پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے, یہ بات نہیں ہو رہی. نہ حرام ہے, اسلام نے تو آپ کو کچھ وہ دیے ہیں بیسک چیزیں میٹ ہونی چاہیے لباس کی, باقی آپ کوئی بھی لباس پہنے. سوال یہ نہیں ہے حرام اور حلال کیا ہے, اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کس کی اور کیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خود بخود شروع تھوڑی ہو جائے گی راتوں رات کہ بھائی بس رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے, چلے بھائی آج سے سب رسول اللہ کی اتباع کریں. کیسے کریں گے؟ یا یہی بات ہے محبت کیسے کریں گے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک مجھ سے محبت نہ کرے. تو محبت کیسے ہوگی؟ زبردستی, خود بخود, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو پہلے ہم یہ سوچیں نا کہ ہم پہ کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اتباع کیسے ہوتی ہے؟ اتباع ایسے ہوتی ہے جب آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھنگی کو دیکھیں اور آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا تو کبھی بھی آپ اس کے جیسے لباس نہیں پہنیں گے, نہ اس کے جیسا ہیئر اسٹائل بنائیں گے, نہ اس کے جیسے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے. اور اب مسئلہ کیا ہے؟ اچھا ہمیں کیسے لگے گا؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جن لوگوں کو دن رات ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہی ہماری انفارمیشن ہے نا. اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے تو کچھ چیزیں لے کے تو نہیں پیدا ہوئے تھے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہی ہماری معلومات ہے. اب اگر ہم اس دنیا میں کافروں کو دیکھتے رہیں, حسین حسین کافروں کو, اور وہ بھی فلم کے اندر یا ڈرامے کے اندر یا سپورٹس کے اندر, انٹرٹینمنٹ کے اندر, ظاہر سی بات ہے جو بھی ٹیلی ویژن پر آتا ہے تو وہ ایسے منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا. میک اپ کرتے ہیں, پہلے آڈیشن ہوتا ہے, خوبصورت ترین لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ان کا میک اپ ہوتا ہے, اس کے بعد لائٹننگ, بیک گراؤنڈ, پھر کسی خوبصورت سے جگہ پر جاتے ہیں, وہاں پہ شوٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو دکھایا جاتا ہے. وہ آواز ان کی آواز نہیں ہے, وہ جو دکھ رہے ہیں ویسے وہ اصلی میں ہوتے نہیں ہیں, جو ان کے ڈائلاگ ہیں وہ ان کے ہیں نہیں, یہ سب کچھ نقلی ہے. لیکن ہمیں اچھا تو لگے گا کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم پہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے رہیں گے یا ہمیں اچھے لگتے رہیں گے, کتنے اچھے ہیں, کتنے فٹ ہیں, ہے نا, ان کی کرکٹ ٹیم کیسے فٹ لوگ ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا ہم فٹ ہوں, تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ, انسان اس دین پر ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے. کیا مطلب دوست بنانے کا؟ جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں, جتنا وقت آپ اس کے ساتھ گزاریں گے ویسے ہو جائیں گے. خود بخود انسان اثر لیتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ہے عطر فروش, عطر بیچنے والا, کہ تم اس کے ساتھ صرف بیٹھو اور خوشبو خریدو نہیں, پھر بھی کچھ نہ کچھ خوشبو تم پر آ جائے گی. برے دوست کی مثال ہے جیسے گرم بھٹی پر کام کرنے والا, تم صرف اس کے برابر جا کر بیٹھو اور چاہے کوئی انگارہ تم پہ آ کے نہ لگے, پھر بھی کم از کم دھواں اور بدبو تو لے کے وہاں سے آؤ گے. تو یہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال ہے. تو یہ چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. اب آپ سوچیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے یعنی بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر وہ ہوں گے جو ان کے بعد, پھر وہ ہوں گے جو ان کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں, ان کو میرے بعد سب و شتم کا اور طعنوں کا نشانہ نہ بنانا.
جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو میرے صحابہ کو، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، پھر بھی میرے صحابہ جو ایک مشت بھر، ایک مٹھی بھر صدقہ کریں، اس کے صدقے کے برابر، وہ احد پہاڑ کے برابر کیا ہوا صدقہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی میرے صحابہ کا اتنا سا عمل تمہارے غیر صحابی کے بہت بڑے عمل سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہو گیا یہ؟ صحابہ نے ایسا کیا کیا جو اتنا افضل ہو گیا؟ صحابہ یہ بنا ہے صحبت سے، صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، صحبت ہونا۔ جس کی جتنی رسول اللہ سے صحبت ہوئی وہ اتنا ہی بڑا ہو گیا، اتنا ہی افضل ہے۔ صرف ساتھ ہونے سے یہ فرق پڑتا ہے۔ جیسے نا اچھے دوست کی مثال، برے دوست کی مثال، تو جو رسول اللہ کے ساتھ ہوگا اس کا سوچیں۔ یعنی کسی ایمان والے کے ساتھ رہ کر ایمان بڑھتا ہے، تو جو رسول اللہ کے ساتھ ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا مرتے دم تک، لیکن اسے ہم صحابی نہیں کہتے۔ تو صحابی ہونے کی ایک شرط ہے، ایک تو یہ کہ جب وہ رسول اللہ کے ساتھ تھا اس وقت وہ ایمان لا چکا تھا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے موت تک وہ مومن ہی رہا۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے مگر اس وقت کافر تھے اور ایمان بھی نہیں لائے، بعد میں بھی اگر ایمان لائے رسول اللہ کے انتقال کے بعد، انہیں بھی صحابی نہیں کہتے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ایمان لائے، ساتھ رہے، بعد میں جا کر کافر ہو گئے، انہیں بھی ہم صحابی نہیں کہتے۔ صحابی صرف وہ ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں ملے اور اپنی موت تک ایمان ہی کی حالت میں رہے۔ اب ان میں فرق ہے، صحابہ میں فرق ہے، سب سے افضل اور کم افضل۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں غور کرنے کی بات ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو میرے صحابہ کو، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو ان لوگوں کے ایک مٹھی بھر خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس سے کہہ رہے تھے وہ بھی صحابی تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے آنے والے سے، ایک آدمی جو ابھی ایمان لایا اس کو کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک شخص نئے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ ایک پرانے صحابی سے، غالباً حضرت ابو درداء، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان سے جھگڑنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ بہت پہلے ایمان لائے تھے، بہت عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور یہ ابھی ایمان لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پتہ چلا کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ نے ان کو کہا جو ابھی ایمان لائے تھے کہ تم چھوڑ دو میرے صحابہ کو، یعنی میرے ساتھ والوں کو، تم جتنا خرچ کرو گے وہ ان کے ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ صحابہ میں بھی فرق کس وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے غالباً یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کے اندر بڑے صفات تھیں، وہ مجاہد بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یاد کرنے والے محدث بھی تھے، بہت سارے القابات دیے جا سکتے تھے، لیکن جو لقب ان کو دیا گیا وہ صحابی ہے۔ صحبت یعنی اصل شے صحبت تھی، سب سے بڑی بات، سب سے خاص بات صحبت تھی، جس کی وجہ سے صحابی ہوئے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کا اتباع کیسے ہو، اصل میں یہ موضوع ہے، اور ہمیں اس کا شوق بہت ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں کیسے ہم رسول اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، دن بھر ٹیلی ویژن چلتا ہے جس کے اندر مشکل سے کوئی مومن نظر آتا ہو ٹی وی اسکرین پر، اور دن بھر ہم فون پر ہوتے ہیں، پھر بازار میں ہوتے ہیں، تو رسول اللہ کی اتباع خود بخود آسمان سے ٹپکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پسند کرنا پڑے گا جیسے ہم ایکٹرز کو پسند کرتے ہیں، جیسے ہم فلمی اداکاروں کو پسند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں ان کے جیسا لباس چاہیے ہوتا ہے، ان کے جیسا بننا ہوتا ہے، تو رسول اللہ سے کو دیکھیں گے تو رسول اللہ جیسا بننے لگیں گے۔ اب اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ، رسول اللہ تو ہے نہیں ہمارے درمیان، تو اب رسول اللہ کی اتباع کیسے ہوگی؟ یہ سارے سیریس مسائل ہیں۔
جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آئے وہ رسول اللہ کی اتباع کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں گے؟ اس کے لیے سب سے اہم بات پھر صحبت ہے. یعنی اب ابو بکر کی صحبت پہ بیٹھنا پڑے گا، بعد میں آنے والوں کو ابو بکر کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا رضی اللہ عنہ. جو لوگ ان کے بعد آئے انہیں ان کی صحبت میں جانا پڑے گا جو ابو بکر کی صحبت میں تھے. تو یہ ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے. پھر صحیح علم بھی ضروری ہے، رسول اللہ کا صحیح فہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، جو بات جتنی اہم ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دینا، یہی اتباع ہے نا. ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 کام کہے، ان میں سے ہم 1 کریں اور 3 نہ کریں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے بچے کو بولے کہ تم میرا کہنا مانا کرو، کہ تم میرا کہنا مانا کرو، یہی اتباع ہوگی نا. کہ پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ باپ کی اتباع کر رہا ہے یا نہیں؟ باپ نے تو بہت سارے کام کہے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. باپ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ صبح جلدی اٹھے، اچھی چیزیں کھایا کرے، ایکسرسائز کیا کرے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اور بڑی بڑی باتیں یہ ہیں کہ جب وہ رشتہ کر رہا ہو کہیں تو اس میں دیکھ داکھ کر مشورہ کر کے کرے. کوئی کاروبار نہ شروع کر لے یا کوئی ادھر ادھر کیریئر بنا لے مشورہ کیے بغیر، میری بات مانے بغیر، یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر لے، یا اس طرح کے بڑے بڑے کام کر لے مجھے بتائے بغیر یا پوچھے بغیر، یا میرا حکم نہ، یہ بڑی بڑی باتیں. اب جو بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں مان لے باپ کی اور بڑی باتیں نہ مانے تو اتباع تو نہیں ہے. اور کیسے پتہ چلے گا کہ اتباع ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر باپ خوش ہے تو اتباع ہے، باپ خوش نہیں ہے اتباع نہیں ہے. بہت سادہ سا فارمولا ہے. اگر ایک بچہ باپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مان پاتا، اس میں کمزوری ہے، لیکن بڑی بڑی باتیں مانتا ہے، تو باپ کہے گا یہ میرا فرما بردار بچہ ہے. چاہے وہ ساری باتیں نہیں مان رہا، لیکن جو اہم ہیں، جو سیریس باتیں ہیں، زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ہیں، اس میں میری بات مانتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مانتا، وہ تو چلتا ہے، تو کہے گا یہ میرا فرما بردار بچہ ہے. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی تھے انتقال کرتے وقت، وہ اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، وہ خلیفہ تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا کر جائیں. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا کہا. تو لوگ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا کہ یہ تو بڑے سخت انسان ہیں اور ان کی سختی بہت زیادہ ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کی قسم رسول اللہ عمر سے راضی تھے انتقال کے وقت. یہ ہے دلیل ان کے افضل ہونے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے راضی تھے انتقال کے وقت. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں گزار دی، جو علماء ہیں، جو بڑے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین پر لگا دی، جو سنت کے متبع ہیں، چھوٹی سنت بڑی سنت سب پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ صحابی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کتنی حدیثیں یاد ہیں، نہ یہ دیکھا جاتا ہے عمل کیا ہے. صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ ایمان کی حالت. اب جو جتنا ساتھ ہے اتنا بڑا صحابی ہے. نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا، نہ یہ دیکھتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ساتھ رہے رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی وہ بھٹی ہیں، وہ سورس ہیں کہ ہو نہیں سکتا ایک آدمی ایمان کے بعد رسول اللہ کے ساتھ ہو اور اس میں ایمان نہ آئے. ایک صحابی فرماتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تو منافق ہو گیا، نافقہ حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ اے نبی جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کی ایک بہت اونچی کیفیت پر ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگتے ہیں، دل غافل ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایمان ہوتا ہے، نہیں ہوتے غافل ہو جاتے.
تو میں تو منافق ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق نہیں، یہ ایمان ہے. کبھی کبھی ایسی ایمان کی گھڑیاں ملتی ہیں، اگر تم ہر وقت اس والی ایمان کی کیفیت میں ہو جو میرے ساتھ ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہیں بوسہ دیں. یہ صحبت کے اثرات ہیں. تو سب سے بڑی بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی صحبت جو متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اللہ کا حکم بھی ہے نا، واتبع سبیل من اناب الی. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں تو یہ تو اب نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، وصال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی ہدایت بھی آج بھی جس شخص نے اپنی پوری زندگی مجھے دے دی، پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں گزار دی، اس شخص کے پیچھے چلو. دوسری جگہ فرمایا کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. یہ سب سے بڑی بات ہے. ساری باتیں اس کے بعد ہیں، ضمنی ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے. لیکن مثلا ایک جو رکاوٹ ہے وہ ہے گناہ. گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے دل میں ایمان کے آنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو نہیں سکتی جب تک دل گناہوں سے پاک نہ ہو. ایک بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ خراب ہو گیا، اس میں فساد ہو گیا تو سارے جسم میں فساد ہو جائے گا. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کرنے سے یہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ کرتے رہے تو اس کے دل پر نقطے پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور تم پڑھ لو قرآن کی آیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. دل پر زنگ ہوگا، دل میں اللہ کا نور نہیں سما سکتا. جب تک وہ نہیں ہوگا رسول اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے دل کا یہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. یعنی صحبت کے ساتھ، علماء کی صحبت کے ساتھ ساتھ جو چیز فائدہ دے گی وہ یہی ہے گناہوں سے پاک ہونا. ورنہ آپ سوچیں نا کہ عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ کی صحبت نے فائدہ نہیں پہنچایا. جو چیز حائل ہو جاتی ہے صحبت کے باوجود فائدہ نہیں دیتی، وہ یہ دل کا پردہ ہے. جو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے بچتے رہو. آیت کا مفہوم ہے سورہ انفال کی کہ واللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے. دل اور بندے کے درمیان اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. اس طرح سے قرآن جو ہے وہ دل میں نہیں اترتا اگر دل میں فساد ہو اور دل پر پردہ ہو. یہ وہ گناہ ہے. اس کو کیسے پاک کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم دل کے زنگ کو کیسے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا کثرت سے اور قرآن حکیم کی تلاوت. اس کے علاوہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار، کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. قرآن حکیم کی بھی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہوں کو مٹاتی ہے نیکی. ایک گناہ ہو گیا، اب اضافی نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اس گناہ کے لیے توبہ کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو پاک کر دے گا. اور آخری بات ہے ناشکری. کیوں رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوتی آج؟ وہ ہے رسول اللہ کی ناشکری. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے، کوئی ہم پہ احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے.
اگر ہم نہیں کریں گے، احسان فراموشی کریں گے، اس کے لیے بڑے سخت سخت الفاظ ہیں ہر زبان میں. اردو میں کہتے ہیں نمک حرامی، کہ ایک آدمی آپ پر احسان کرے اور آپ اس کے احسانوں کا کوئی شکر ادا نہ کریں اور سوچے بھی نہیں، غور بھی نہ کریں کہ میرے ساتھ کیا کیا احسانات اس نے کیے ہیں. تو رسول اللہ کے احسانات ہیں ہم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول ہی کے تو ذریعے ہمیں بتایا جو بتایا. اللہ کون ہے، آخرت میں کیا ہوگا، کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، شادی کرنی ہے یا زنا کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کھانا پینا، واش روم کیسے استعمال کرنا ہے، ساری باتیں رسول اللہ نے بتائیں، جس سے آج ہم ہدایت پر ہیں. نماز کیسے پڑھتے ورنہ ہم، اللہ کو کیسے پہچانتے ورنہ ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، کس کس قسم کے فلسفے، کیسی کیسی گمراہیاں اس دنیا میں گھوم رہی ہیں. اب تو یہ کہتے ہیں مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، یہ بھی کریں وہ بھی کریں. انسان آج کیا کچھ کہہ رہا ہے، کس قدر گمراہیوں کے اندھیرے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی ہم میں سے کسی کو یہ غور نہیں کرنا پڑتا میں شادی کروں یا نہ کروں، کیونکہ کرنی ہے. ورنہ اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ خود سوچ کے جو کرنا ہے کر لو، تو ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے. تو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک یہ سب کچھ پہنچایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے اور اللہ ہم پر عذاب نہ دے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے اپنے بندوں کے لیے. تو رسول اللہ کا بھی کچھ شکریہ بنتا ہے یا نہیں؟ ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم بھول جاتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ غور کریں اس کے ماں باپ کے اس پر کتنے احسانات ہیں. چھوٹے بچہ اگر اس کا ماں باپ اسے سڑک پہ چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا اس کا. پیدا ہوتے ہی جیسے ہوتے ہیں جھولے لگے ہوئے ہیں آج کل سڑک پر، جھولے میں ڈال دیں فارغ ہو جائے، لیکن نہیں، اپنے گھر پر رکھا، صحیح کھلایا پلایا، بیماریوں سے بچایا، اور خرچے اس کے برداشت کیے سارے، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کی، اسے تکالیف سے بچایا، بڑے بڑے نقصانات سے بچایا. لیکن چھوٹا جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا سے ماں نے ڈانٹ دیا تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، تیزی سے جاتے ہیں اپنے کمرے میں اور دروازہ بند کرتا ہے زور سے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے نا. یعنی یہ سب کچھ بھول گیا. تو اس کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ان کی خدمت کرو، بڑھاپے میں ان کا ساتھ دو. یہ اس لیے بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے احسانات کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد کرایا نا کہ تمہاری ماں نے تمہیں کس طرح سے دودھ پلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یاد دلایا کہ یاد کرو تمہاری ماں نے تکلیف پر تکلیف سہتے سہتے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، پھر وضع حمل کی تکلیف، پھر دودھ پلانے کی تکلیف، پھر تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا. اگر یاد نہ دلایا جائے تو ہم احسانات کو بھلا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے احسانات کو بھی یاد کرنا چاہیے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ ضحیٰ میں فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو کہ میرے رب نے مجھ پہ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. پھر جب ہم پھنسے تھے بیماریوں پر، تکالیف میں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے اور اللہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا، اس کو یاد کریں، بھول نہ جائیں. اپنی زندگی کے یہ سارے واقعات یاد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کا شکر وہ دل میں ہوگا، پھر ہم اللہ کا شکر ادا بھی کریں گے. اسی طرح سے رسول اللہ کا بھی شکر ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے درود. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود کرتے ہیں، صلاۃ و سلام، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم ہمارے نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، فرض ہے. اس کے علاوہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے درود پڑھنا چاہیے. اس پر بھی سخت کیونکہ وعید آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود کیا ہے اصل میں؟ رسول اللہ کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، برکات بھیج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آل و اولاد،
ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور امت پر صلاۃ و سلام، رحمت کی برکت کی دعا. جس طرح سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی تھی، برکت نازل کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا، رسول اللہ کے درجات کو بلند فرما. رسول اللہ کے لیے دعائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر ادا کرنے کا ایک ادنا طریقہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کتنی بار درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے. ان کا 10 مرتبہ. فرمایا ہاں لیکن اگر اور کر لو تو اچھا ہے. ان کا 100 مرتبہ. فرمایا ہاں لیکن اور کر لو تو اچھا ہے. ان کا 1000 مرتبہ. تو آپ نے فرمایا ہاں اور کر لو تو اچھا ہے. جتنی مرتبہ وہ کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کر لو تو اچھا ہے. تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری ایک فہرست دی ہے کہ یاد نہیں رہتا کہ بھائی جب مسجد کو دیکھیں، نظر پڑے تو درود پڑھیں. اور انہوں نے بہت ساری ایک تفصیل بتائی ہے کہ 1000 10 ہزار مرتبہ درود پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے کئی بار درود پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ایک تسبیح بنائی تھی جس میں وہ درود پڑھتے تھے سونے سے پہلے. اس طرح سے صحابہ بھی درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرتے تھے. یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ درود پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا؟ تاکہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے، رسول اللہ ہمیں یاد رہیں. یہ سب چیزیں کریں گے تو رسول اللہ سے محبت بڑھے گی نا، خود بخود تھوڑی ہوگا. پھر یہ ہے کہ سیرت پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. تو سب سے اہم بات ہے صحبت، رسول اللہ کی متبعین کی صحبت. ان کو دیکھیں گے خود بخود ہم بھی اتباع کرنے لگیں گے. دوسری بات یہ ہے دل کو پاک کرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، گناہوں سے پاک کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر درود بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا اس کا بس اعادہ کر لیتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام حمد، تمام شکر اللہ ہی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.